سلام دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر مقدر کا سکندر اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، واٹ از اے کانسپریسی تھیوری؟ مطلب کانسپریسی تھیوری ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا یقین ہے، ایک ایسا بلیف ہے کہ کوئی پر اسرار سی چیز کسی ایونٹ کے پیچھے رونما ہے، کوئی بہت ہی خفیہ سی چیز یا تنظیم کسی ایونٹ کے پیچھے کار فرما ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ مطلب ہے کسی ایونٹ یا کسی تصویر کو ایکسپلین کرنا کہ یار یہ جو آپ کی سمجھ سے بیسیکلی باہر ہو، اور آپ اسے ایکسپلین کریں کہ یار یہ تو کوئی کانسپریسی تھیوری لگ رہی ہے، کوئی خفیہ سی چیز لگ رہی ہے، کوئی پر اسرار سی چیز لگ رہی ہے۔ اکثر کانسپریسی تھیوریز میں اپنے کسی اور ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جان بوجھ کے سچ کو چھپایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری دنیا جو ہے نا، بڑی پر اسرار سی دنیا ہے، اور ابھی سے نہیں، صدیوں سے اس دنیا میں بہت سی کانسپریسی تھیوریز پنپ رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کانسپریسی تھیوری کا اوریجن تو کسی کو نہیں پتا، لیکن تاریخ دان یا ہسٹورینز مانتے ہیں کہ جو ایجپشن بادشاہ رامسس III تھا، اسے اس کی بیویوں نے مار ڈالا تھا۔ اب یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اور یہ پہلی کانسپریسی تھیوری ہے ڈاکومنٹڈ ہسٹری کے اندر۔ اب اس کی موت، اس کی ڈیتھ انکلیئر ہے، یعنی کہ بظاہر پتہ نہیں کہ کس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی یا اس کی موت ہوئی تھی۔ بس یہی ایک تھیوری اس ٹائم کے ہسٹورین سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ اسے اس کی کافی زیادہ بیویوں نے مل کے مار ڈالا تھا۔ اب کیوں مار ڈالا تھا، کس وجہ سے مار ڈالا تھا، وہ سٹل انکلیئر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کانسپریسی تھیوری پھر ایسی ہی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب ہوتا ہے، آدھا سچ آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن آدھا سچ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ آپ کو پتا نہیں لگتا۔ دوستو، آج میں آپ کو جس کانسپریسی تھیوری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہماری رولنگ ایلیٹ یا ہم پہ حکومت کرنے والے لوگ دراصل شیپ شفٹر یا شکل بدلنے والے ریپٹائلز ہیں۔ ریپٹائلز مطلب جانور، مطلب سانپ، چھپکلی، کچھوا وغیرہ وغیرہ۔ کین یو گائز بلیو اٹ؟ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ خود بھی اسے جا کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے امریکی صدر جو بائیڈن یا ہلری کلنٹن اصل میں شکل بدلنے والے سانپ یا چھپکلیاں ہو سکتی ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا۔ اب بھائی لوگ حیران پریشان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک بٹن کو دبانے۔ ہمارا کانٹینٹ آپ کو لازمی پسند آئے گا، آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں، اور یار فیڈ بیک ہمیں لازمی آپ دیں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیں، کچھ امپروومنٹ چاہیے کچھ، اور آپ کو کوئی غلط چیز فیل ہوئی تو ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، یہ کانسپریسی تھیوری دراصل شروع ہوئی تھی 1999 سے۔ ایک برٹش آتھر تھا ڈیوڈ آئک، اس نے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی کہ کیسے ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہاں پہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اصل میں شکل بدلنے والے ریپٹائلز ہیں، یا سانپ اور چھپکلیاں ہیں، یا ڈڈو ہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی کتاب دا بگیسٹ سیکرٹ میں تاریخ سے اس چیز کے حوالے اور ثبوت نکال کے دیے۔ بقول ڈیوڈ آئک کے، ریپٹائلز کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی وحشی ہوتے ہیں، وہ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، ان کے اندر ایک طرح کی سرد مہری ہوتی ہے، اور وہ خود میں بڑے ہی پیچیدہ اور پر اسرار ہوتے ہیں۔ اور بقول ڈیوڈ آئک کے، ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہاں پہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پہ حکومت کرنے والے لوگوں کو دیکھیں یا اپنی رولنگ ایلیٹ کو دیکھیں تو سیم یہی بیہیویئر ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی پاور کو بس سسٹین رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جنگیں بھی کروا دیتے ہیں، ریلیجیسلی، ایتھنیکلی، یعنی کہ اپنا مذہبی بنیادوں پہ اور اپنی قبائل کی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی کتاب دا بگیسٹ سیکرٹ میں ایک سرپنٹ کی مثال دی تھی، تاریخ کے حوالوں سے، یعنی کہ ایک سرپنٹ کی مثال دی گئی تھی۔ اب یہ سرپنٹ کیا ہے، یہ اب ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے، تب تک ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پر دوستو، پہلے ہم تھوڑی سی بات یہ ڈیوڈ آئک نامی بندے پہ بھی کر لیں۔ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟
دراصل یہ ایک برٹش یعنی کہ UK نیشنل ایک نیو ایج کانسپریسی تھیورسٹ ہے. نیو ایج کانسپریسی تھیورسٹ یہ ہیں کہ جو آج کل میں نئی سے نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں اور اس کا ایک اپنا کلٹ ہے. کلٹ کا مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کے فالوورز جو ہے وہ بے چون و چرا اس کی تقلید کرتے ہیں, یعنی کہ جو اس نے کہہ دیا وہ فل اینڈ فائنل ہے. کلٹ کی یہ مثال آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا دوستو, یہ نیو ایج کیا ہے بیسیکلی؟ دراصل نیو ایج موومنٹ اصل میں ہے کیا دوستو؟ یہ ایک کرسچن ملکوں کے اندر 1970 کے اندر ایک موومنٹ تھی کہ مذہب سے باہر کوئی بھی چیز ہو جو مذہب ایکسپلین نہ کر سکتا ہو, یہ لوگ اسے کانسپریسی تھیوری بنا دیتے ہوتے تھے. یعنی کہ تاریخ کے حوالے سے اب کرسچن مذہب تو تقریباً آپ کہہ لیں گے اب یہ آپ 21ویں صدی چل رہی ہے تو 2100 سال پرانا ہے. اسلام 1400-1500 سال پرانا ہے. اب اس سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا اس کے بارے میں کچھ تو کرسچینٹی یا اسلام بتا سکتا ہے, یا کچھ یہودیزم بتا سکتے. یہودی ہم سے کافی تھوڑے سے زیادہ پرانے ہیں لیکن انسانی تاریخ 11,000 سال پرانی ہے جو کہ ہمیں فاسلز ملے. ڈاکومنٹڈ تو خیر تقریباً 5,000 سال پرانی ہے. یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا سومیرینز کے بارے میں اور باقی تہذیبوں کے بارے میں. بیبلونینز ہو گئے اور ایجپشنز, ہم انہی پہ بات کریں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو 70 کی دہائی سے شروع ہوئے اور وہاں سے مذہب کے باہر کوئی بھی چیز ہو تو اسے کانسپریسی تھیوری کہہ دیتے ہیں. اب آپ کو میری بات کی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں اب واپس آتے ہیں ذرا اپنے ٹاپک کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ ریپٹیلین تھیوری آخر ہے کیا. دوستو, اب یہ کانسپریسی تھیوری کلیم یہ کرتی ہے کہ صدیوں پہلے کسی الفا ڈریکونین نامی سیارے سے یا پلانٹ سے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے سیارے یا ہمارے پلانٹ پہ آئے تھے اور یہاں کے لوکل جو رہائشی تھے ہمارے سیارے کے رہنے والے لوگوں نے ان کو نام دیا تھا ایرکونس کا یا انوناکس کا. یا آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مختلف ڈائمینشنز یا پورٹلز کے تھرو ہوتے ہوئے کچھ مخلوقات الفا ڈریکونین نامی سیارے سے ہمارے سیارے پہ آئے تھے, اور جب لوگوں نے ان عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا تو انہیں نام دیا انوناکس کا. دوستو, اب میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا سومیرینز کا. سومیرینز پہلی تہذیب تھی تقریباً کوئی 5,000 سال پہلے جنہوں نے ہسٹری کو ڈاکومنٹ کرنا سٹارٹ کیا, جنہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا, بیسیکلی جنہوں نے رائٹنگ کو انٹروڈیوس کروایا. ان کے بقول انوناکس جو تھے وہ ایک گاڈ یعنی کہ خدا کی طرح کے دیوی یا دیوتا تھے, اور سومیرینز نے ان کی جو ہے نا پوجا پاٹ شروع کر دی. سومیرینز نہیں بلکہ ان کے بعد آنے والے ایکیڈینز بھی, اسیرینز بھی, بیبلونینز بھی, بیسیکلی میسوپوٹیمیا یا دریائے دجلہ اور فرات کی جو بھی سیولائزیشن تھی وہ ان انوناکس نامی دیوی یا دیوتاؤں کو مانتی تھی, کیونکہ یہ لوگ اوپر سے اتر رہے تھے. کئی ٹیبلٹس میں, کئی تصاویر میں آپ کو نظر آئے گا کہ اوپر سے لوگ عجیب و غریب مخلوقات اتر رہی ہیں اور یہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سومیرین سے پہلے لوگ نہیں بستے تھے. لوگوں کے تو فاسل ملے ہیں تقریباً 11-12 ہزار سال پرانے, یعنی کہ 11-12 ہزار سال پہلے سے لوگ جو ہیں ہماری زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. لیکن جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے جب سے انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا وہ کوئی 4-5 ہزار سال پہلے سومیرینز نے لکھنا سٹارٹ کیا. پتھر کی پلیٹس بنائی, کلے یعنی کہ مٹی کی پلیٹس بنائی, ان کے اوپر جو ہے نا سومیرینز نے لکھنا سٹارٹ کیا. اور اس زمانے میں 2 سیولائزیشنز, 2 تہذیبیں اور بھی تھیں. ایک ان کے ساتھ ایجپشن اور جو ہے ایک ان کے ساتھ انڈس ویلی سیولائزیشن یعنی کہ جو ہماری تہذیب ہے. ان کے اوپر میں جو ہے نا پوری کی پوری ویڈیوز بناؤں گا جو کہ بہت ہی پراسرار ہیں. تہذیبوں کے بارے میں بہت ہی پراسرار ویڈیوز ہیں تو جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں. اچھا, اس ویڈیو میں صرف مختصر سی بات کروں گا سومیرینز کے اوپر, اور ان کے بادشاہ کو لازمی مینشن کرنا چاہوں گا جس کا نام تھا گلگمیش. دوستو, یہ بات ہے شہر ارک کی. ارک شہر جو ہے وہ سومیری تہذیب یا سومیرینز کا کیپٹل سٹی تھا, اور بیسیکلی مانا یہ جاتا ہے کہ جو ان کا بادشاہ گلگمیش تھا یہ اصل میں ان انوناکس کا یا وہ جو الفا ڈریکونین پلانٹ سے, سیارے سے ہمارے سیارے پہ آئے تھے, ان کا اوتار تھا. یعنی کہ ان کا ایک نمائندہ تھا جو کہ پھر سومیرینز کا بادشاہ بن گیا. اور یہ بیسیکلی جو تھا یہ شیپ شفٹر تھا,
یعنی کہ شکل بدلنے والا ریپٹائل تھا. شکل بدل کے سانپ بن سکتا تھا، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. شکل بدل کے جو ہے اپنا چھپکلی بن سکتا تھا، ٹارٹائز بن سکتا تھا، کچھوا. کافی چیزیں جو ہیں بیسیکلی جو ہے نا اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھی ہیں، جو کہ میں نے پہلے مینشن کیا. سومیرینز نے اپنے اس بادشاہ کو بتانے کے لیے یا بادشاہ کو تاریخ میں نام دلوانے کے لیے اس کے اوپر ایک نظم لکھی تھی جس کا نام تھا ایپک آف گلگمیش. یہ تو خیر نام ہم نے دیا ہے، جس میں اس کی بیوی اینکیڈو کا بھی ذکر تھا. یہ تقریباً نظم لکھی گئی ایک پتھر کی پلیٹ کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اسکرین پہ تقریباً 2 سے 3 ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ. اور اب لوگ سمجھتے ہیں، اس تھیوری کو ماننے والے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ گلگمیش اور اس کی بیوی اینکیڈو دونوں ہی انوناکیز کے اواتار تھے، یعنی کہ انہی سے ریلیٹڈ تھے اور شیپ شفٹر تھے، تو وہی رولنگ ایلیٹ ابھی بھی ہماری پوری دنیا کے اوپر قابض ہے، وہی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. اس وقت کے لوگوں نے جو نام انوناکی ان لوگوں کو دیا تھا، اس میں سے انو کا مطلب ہوتا ہے گاڈ، کیونکہ وہ اوپر سے اتر رہے تھے نا، تو اس لیے انہوں نے اسے گاڈ، بھگوان، خدا کا نام دے دیا. اور کی کا مطلب ہوتا ہے گاڈیس، یعنی کہ بیسیکلی زمینی جو اپنے آپ کو بیسیکلی انہوں نے رعایا کہہ دیا اور اس کو جو ہے نا گاڈ، خدا کا لقب دے دیا. اب دراصل یہاں پہ تھیورسٹ، کانسپریسی تھیورسٹ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے جو بھی رولنگ ایلیٹ گزری ہے، چاہے وہ مصری ہو، چاہے وہ انڈس ویلی کی ہو. انڈس ویلی کی تو اتنی تہذیب کے بارے میں ہمارے پاس نالج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو کھدائی میں کوئی خاص چیزیں ہمیں پتہ نہیں لگ سکیں. لیکن ایجپشنز کے بارے میں ہمارے پہ بہت نالج ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے کے بادشاہوں مصر کے، یہ سارے جو ہیں یہ بیسیکلی انوناکی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور جو نئی کانسپریسی تھیوریز کے حساب سے فری میسنز یا لومناٹیز ہیں، یہ بھی بیسیکلی انوناکی کی ہی پیداوار ہیں، انہی سے ہی ریلیٹ کرتی ہیں. اب بیسیکلی اصل میں ڈیوڈ ائک نامی بندے نے ساری کانسپریسی تھیوریز کو اکٹھا کر کے جو ہے، جو کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کے بارے میں انہیں پراسرار بناتی ہے، اکٹھا کر کے اور ایک ہی کانسپریسی تھیوری کے پیچھے لگا دیا سب کو کہ انوناکیز تھے، شیپ شفٹر تھے، ریپٹیلینز تھے. ایلومناٹیز اور ڈیفرنٹ سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈالا، آپ اسے بھی چیک کر سکتے ہیں. اب اصل میں بات یہ ہے کہ مصری تہذیب جو تھی وہ سومیرینز اور بیبلونین سے مختلف تھی، لیکن تھی اسی ٹائم پہ، اور انڈس ویلی ہماری تہذیب بھی اسی ٹائم پہ تھی. اب موٹی موٹی بات یہ ہے کہ مصری تہذیب میں بھی ایک اسی طرح کے خدا کا ذکر ہے جسے انہوں نے را کا نام دیا ہے، جو کہ بیسیکلی شیپ شفٹر ہے. ان پہ بھی ہم جو ہے نا آگے چینل میں مزید باتیں کریں گے جب ہم تہذیبوں کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ آگے سے آگے حیران پریشان ہوتے رہیں. اچھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ شیپ شفٹر یعنی کہ شکل بدلنے والے ریپٹیلین لوگوں کا ذکر ہندو میتھولوجی میں بھی ملتا ہے. ان کے ریلیجیس اسکرپچرز کو اگر آپ پڑھیں، مہابھارت کو پڑھیں، تو ان میں ناگاز کا ذکر ہے جو کہ بیسیکلی شکل بدل کے سانپ بن جاتے ہوتے تھے. اب ہندوازم اس خطے کا، اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے میرے تو خیال میں، کیونکہ ہمارے یہودیت، اسلام اور عیسائیت یہ تقریباً جو ہے 3-4 ہزار سال، 5 ہزار سال پرانے مذاہب ہیں. ہندوازم اس سے زیادہ پرانا ہے. اور سومیرینز میسوپوٹیمیا میں یعنی کہ دریائے دجلہ اور فرات کے کرانے اگر آپ دیکھیں تو آج کے دن میں ایران، عراق، شام اور ترکی بنتے ہیں. ہندوازم ہمارے ہاں انڈس ویلی، موہنجو ڈارو اور ہڑپا یا ہریانہ، انڈیا ہریانہ کے کچھ شہر، اور اس کے علاوہ ایجپشنز یعنی کہ مصری تہذیب، یہ تینوں سیولائزیشنز اس وقت ایک ہی ٹائم پہ 3 سے 4 ہزار سال پہلے ایگزسٹ کر رہی تھیں. چائنیز بھی تھیں، ان کے بارے میں آگے آپ کو بتاؤں گا. چائنیز سیولائزیشن یا چائنا کی تاریخ پہ بھی ہم آگے ویڈیوز میں بات کریں گے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ انوناکیز کا کانسیپٹ چائنا میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا، وہاں بھی ظاہر ہوا ہے. اچھا، یہ سیولائزیشنز میں ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ یہ دریاؤں کے کنارے آپ ان کو آباد دیکھیں گے. ایجپشنز کس کے کنارے آباد تھے؟ نیل کے، نائل کے. سومیرینز دجلہ اور فرات کے درمیان میں، اور انڈس ویلی دریائے سندھ. ہندوازم کی بات ذرا کر لیں. ہندو میں ان کے ایک سب سے بڑے بھگوان کا نام ہے شیوا. اگر آپ دیکھیں اس کی تصویر میں، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے گردن کے ارد گرد سانپ ہے جو کہ بہت پراسرار ہے. دوستو، یہ تو تھا تاریخی جائزہ اس کانسپریسی تھیوریز کا.
یعنی کہ ڈیوڈ آئک کے حساب سے انوناکی سے شروع ہو کے یعنی کہ 4-5 ہزار سال پہلے کیسے یہ کانسپریسی تھیوری سٹارٹ ہوئی. اب آتے ہیں ذرا ماڈرن ٹائمز میں، کیسے سیکرٹ سوسائٹیز لائک ایلومناٹیز یا فری میسنز جو ہیں وہ ان لوگوں سے لنک کرتے ہیں. ان کے اوپر میں نے خیر ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں چیک کر لینا. کیسے ایلومناٹیز جو ہیں وہ منی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں اور اصل بادشاہ جو ہوتا ہے ساری کی ساری دولت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور ہمارے آج کے دور میں منی سپلائی جو ہے وہ ساری کی ساری یہودی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور ڈیوڈ آئک نے اپنی کتاب میں کچھ لوگوں کا نام بھی لیا تھا جن میں سے راس چائلڈ تھے، بش ڈائناسٹی آف امریکہ تھی، اور اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایون براک اوباما بھی ایک جو ہے چھپکلی والا آدمی ہو سکتا ہے یا سانپ والا آدمی ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی ریسنٹلی نا ایک خاتون کی ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی کہ وہ ایک جہاز کے اندر بار بار چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ دس مین از ناٹ ریئل، دیٹ مین از ناٹ ریئل. جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے وہ بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی اس کے حساب سے کہ جو اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے وہ کوئی شیپ شفٹر ہے. حیران ہوئے نا؟ اب تھیورسٹ یہ مانتے ہیں کہ شیپ شفٹر اپنے آپ کو بیبلونین بردرہڈ کے نام سے جانتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، گلوبل کنٹرول یا نیو ورلڈ آرڈر. اچھا، آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ شیپ شفٹر جو ہے نا یہ کانسیپٹ اسلام میں بھی ملتا ہے لیکن انسانوں میں نہیں، جنوں میں. ایک جن تھا جس کا نام تھا ہن، وہ شیپ اپنی شکل بدل سکتا تھا. اسی طرح ایک جن تھا جس کا نام تھا غول، اسے اکثر لوگوں نے جو ہے مطلب جنات میں اکثر جنات نے جو ہے وہ بکری کی شکل میں دیکھا. I am looking forward to an orderly election tomorrow, which will eliminate the need for a violent bloodbath. America, take a good look at your beloved candidates. They're nothing but hideous space reptiles. اچھا دوستو، ابھی آپ نے ایک سمپسنز کارٹون کا ایک کلپ دیکھا ہے، اور سمپسنز وہ کارٹون ہے جس میں دنیا میں ہونے والے ایونٹس کے بارے میں اور کانسپریسی تھیوریز کے بارے میں پریڈکشن کی جاتی ہے. ابھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کارٹون کریکٹرز کا اور دنیا میں ہونے والے ایونٹس کا اور سیکرٹ سوسائٹیز یا ایلومناٹیز کا آپس میں کیا تعلق ہے. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے سن کے. اب ہے تو یہ کانسپریسی تھیوری، خیر ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز کو جو ہے نا وہ چھوڑتے رہتے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ 4% امریکی آبادی جو ہے اس ریپٹیلین کانسپریسی پہ بلیو کرتی ہے. مطلب امریکہ کی 33 کروڑ 32 کروڑ 35 کروڑ کے قریب آبادی ہے اور اس کا 4% آپ دیکھ لیں کہ 1.5 کروڑ لوگ اس کانسپریسی تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں. اب اس میں کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں. لوگ بڑے کیوریس ہوتے ہیں، ہر چیز کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پرسراریت ہوتی ہے. میں نے نیو ایج کا بتایا نا، وہ کہتے ہیں مذہب سے تو جو باہر ہے وہ کانسپریسی ہے. سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو اصل میں مین وجہ جو ہے نا وہ کیوریوسٹی ہے. لوگ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کانسپریسی تھیوری کو مانتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیتی ہے، یعنی کہ مختلف طریقے سے سوچنے کا زاویہ دیتی ہے. لیکن لوگ بھی کچھ بھی بات کر دیتے ہیں نا. اب 2020 میں کووڈ کے دوران اسی بندے نے یہ کانسپریسی پھیلا دی تھی کہ جو 5G ٹاورز ہیں، یعنی کہ جو کمیونیکیشن کے ٹاورز ہیں جو انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، دراصل کووڈ ان کے تھرو پھیل رہا ہے. اور لوگوں نے اس کے پیچھے لگ کے پورے یورپ کے اندر یہ ٹاور جلانے شروع کر دیے تھے. حیران ہوئے نا سن کے. اب کئی کانسپریسی تھیوریز میں کچھ چھوٹا موٹا سچ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن باقی ساری جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی اسپیکولیشن ہوتی ہے اور بغیر کسی ثبوت کے ہوتی ہے. ویل دوستو، ریپٹیلین کانسپریسی پہ اب میرے پاس یہی کچھ تھا. میں نے اتنا بھی اکٹھا کرنے کے لیے بڑی محنت کی. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمیں فیڈ بیک کامنٹس میں لازمی دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں میرے دوستو. بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ. گاڈ بلیس.